سر جی رب کہتے ہیں اللہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے. عجیب بات ہے، رب ہمارا کریٹر ہے، ہم اس کی کریشن ہیں، اور میرے کسی کام میں مجھے حکمت نظر نہیں آ رہی اپنے ارد گرد. میں شامل ہوں اس کے اندر. مثلاً ہماری سوچ میں، ہمارے کام میں، ہمارے سٹینڈز میں، ہماری دوستیوں میں، ہماری محبت میں، ہماری ایون نہ دشمنی بری چیز ہے بٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی لوگوں کے سٹینڈ پوائنٹس کی وجہ سے، اس میں ہمیں کہیں حکمت نظر نہیں آتی. میں نے خود یہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی یہ آبزرو کیا ہوگا. میرے دوست ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ جب ان کو، ہم مسلمان ہیں الحمد للہ، اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ شروع سے ہی ہیں، لیکن اب جب وہ دین اسلام کی طرف زیادہ جاتے ہیں، مسجد زیادہ جانے شروع ہوتے ہیں، لیکچر سننا شروع کرتے ہیں، 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی، اپنی پرسنل لائف جو ہے نا، ان کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ہر دوسرے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ وہ جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کریں، یا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، یا تم لوگ منافق ہو، یا کافر ہو، جو بھی وہ کہتے رہتے ہیں، یا شرک کر رہے ہیں آپ. اس کے علاوہ میں نے کچھ لیڈیز کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ بھی جاتی ہیں اور مین ون ایز اٹ از جو بیلنس ہے وہ نہیں رکھ پاتی ہیں، وہ ٹرانزیشن پیریڈ، ایک لائف سٹائل ہے آپ کا جو آپ نے گزارا ہے، اب آپ کی شادی ہے، بچے، اس کو نہیں جب فگر آؤٹ کر پاتے تو ریجڈ ہو جاتے ہیں. جبکہ رب قرآن میں بڑا کلیئر ہے کہ میں ہم نے دین میں کوئی جبر نہیں رکھا ہے، اور دوسروں پہ بھی جبر کرتے ہیں، وہ اپنے پہ، اور وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. اس سے بہت ساری ڈیورسز ہو جاتی ہیں، اس سے بہت سارے پرابلمس ہو رہے ہیں. میں خود پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے. اس کے بارے میں ضرور کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ شاید؟ جی ضرور، انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن. ہمارا دین کی طرف آنا، اس کا ایک اسپریچول ایلیمنٹ ہے، اس کا ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی ہے. اس کو اگنور کرنا بہت غلط بات ہے. جی. انسان میں ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے کئی سال گناہ گاری میں گزار دی ہے. وہ ایک لیکچر سنتا ہے جہنم کے بارے میں، توبہ کے بارے میں، خدا کی مغفرت کے بارے میں، واپس آنے کے بارے میں، اور پھر وہ دین کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور جس عمر میں یہ میرے ساتھ ہوا تھا، تو جن لوگوں کی انٹرپریٹیشن مجھے سننے کو ملی، اب میں پیچھے، ایک طرف سے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ کچھ تو ملا، دوسری طرف مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ کئی معاملوں میں بہت ایکسٹریم تھے. یعنی وہ ایک طرح سے میسج ان کا یہ تھا کہ دنیا بھول جاؤ، یہ سب فتنہ ہے، بس تمہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اپنی. اب کرنے کا کام بس یہی ہے، تم نے گناہ بہت کما لیے، اب بس تم ثواب کا کام کرو، دین کا کام کرو. اور پھر آیات کو غلط کوٹ کیا گیا، جیسے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارے پیسے تمہارے لیے ایک فتنہ ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، سورۃ التغابن، تمہارے بچوں میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں. اب یہ سب کہہ کر بیوی بچے یہ تو دنیا کے کام ہیں، مجھے تو بس خدا سے لو ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے اور دعوت دینی ہے اور مسجد جانا ہے اور عبادتیں کرنی ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس پروپیگینڈا، اس کو میں پروپیگینڈا ہی کہوں گا، کے تحت کہا یہ گیا کہ میں زیادہ ریلیجس ہو گیا ہوں، میں دین کی طرف، میرا دین سے رجحان ہو گیا. یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے. مجھے ایک بڑی مشہور حدیث یاد آ رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، مسلمان ہونے کو تیار تھے، مجمع بیٹھا ہوا تھا صحابہ کا، اور آ کر کہتے ہیں ابایعک علی صلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں. بیعت دینے سے مراد ہے مسلمان ہونے کو تیار ہوں، لیکن میں نے بس 2 نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے 5 نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مسلمان ہوا، چلا گیا. باقی سارے صحابہ کنفیوژن میں، یہ کیا ہوا، کیا اب 2 ہی نمازیں کم ہو گئی ہیں، ہم پر بھی واجب نہیں ہیں کیا؟ رسول صاحب نے کہا کہ جب وہ نماز کا ذائقہ چکھے گا تو خود ہی 5 پڑھنی شروع کر دے گا، اس پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جب اتنی احادیث ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں، نماز کو چھوڑنے کی سختی کے بارے میں، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یعنی سچائی کو سچائی ماننے کی پہلی علامت نماز پڑھنا ہے قرآن میں. جی. اتنی بڑی بات کو انہوں نے اتنا ہلکا بنا دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں. اگر اتنی رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کسی نئے انسان کے ساتھ ہے تو ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہے. آپ میں ایک زلزلہ سا آیا، آپ میں ایک تبدیلی آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے باقی آپ کی فیملی میں زلزلہ آ جائے گا، کہ ان میں تبدیلی آ جائے گی. اور آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان کو یعنی پریچ کرتے رہیں اور خطبے سناتے رہیں اور حدیثیں اور آیات سناتے رہیں جب تک کہ وہ آپ کی طرح نہ ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی 1 سال پہلے یہی باتیں کرتا تو آپ کتنی دور بھاگتے. بالکل ٹھیک ہے نا. یا تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہے، مجھے کوئی کرتا تھا، کوئی پریچ کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں تو دوسری طرف بھاگتا تھا. مولوی سے زیادہ ڈرونی چیز میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی دین کی طرف آنے سے پہلے. وہ تو بعد میں مجھے ڈرانے لگتے ہیں کئی لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ جب اس ٹرانسفر کی طرف آتے ہیں
تو انفارچونیٹلی جو اصل اسپرٹ ہے نا دین کا وہ کیا ہے؟ بیلنس، جی، مائلڈنس، ہلکا رکھنا اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی، اور اپنے اوپر سختی اور جبر مت کرنا اور لوگوں پر سختی اور جبر مت کرنا. یہ ٹیچنگ جو ہیں پیچھے چلی جاتی ہیں اور لوگ بالکل ہی کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم پر آ جاتے ہیں. ابھی ایکسٹریم پر آنے کے بعد دو پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ بھی ایونچولی برن آؤٹ ہو جاؤ گے اور وہ دین کا بخار اتر جائے گا اور یہ بندہ پہلے سے بھی زیادہ ریلیجس ہو جائے گا اور بھی دور بھاگے گا. یا دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ اسی طرح رہے گا، اس کو لوگ چھوڑ دیں گے، اس کو لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اس کی فیملی جو ہے ٹوٹ جائے گی، وائف برداشت نہیں کر سکے گی یا ہسبینڈ برداشت نہیں کر سکے گا، پیرنٹس دور ہو جائیں گے، اپنے آپ کو یہ الگ کر لے گا، آئسولیٹ کر لے گا اور میزریبل سی زندگی گزارے گا. ٹھیک ہے، بہتر انسان کے لیے. اسی لیے میں اس بات کا اتنا ایڈوکیٹ ہوں. اوور سمپلیفائڈ سی بات لگتی ہے میرے نزدیک. جو فائدہ مجھے قرآن کے مطالعے سے ہوا ہے، سنسیئر قرآن کے مطالعے سے، اور کسی چیز سے نہیں ہوا. کیوں؟ قرآن میں ایک بیلنس ہے. بالکل. جب ابھی ایک گروہ تھا کچھ لیڈیز کا جو بہت زیادہ قرآن کا مطالعہ کرتی ہیں، ان سے انہوں نے مجھے بلایا تھا ان سے کچھ بات کرنے کو. میں نے ان کو آدھے گھنٹے کا لیکچر پتہ ہے کس بات کا دیا ہے؟ آپ اتنا مطالعہ نہ کیا کریں، بیلنس میں رہیں. میں نے قرآن کی آیات سے بس ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی. جب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کبھی جا کے آسمان کو بھی دیکھ لیا کریں. کبھی یہی کتاب آپ کو کتاب بند کر کے باہر آسمان کو دیکھنے کو کہہ رہی ہے. اگر آپ بیٹھ کر 15-20 تفاسیر بھی پڑھ لیں کہ آسمان کو دیکھو، لیکن آپ نے آسمان کو نہیں دیکھا، آپ نے بات ہی نہیں سمجھی کی کیا جا رہی ہے بات. تو یہ بالکل، تاکہ آپ پریکٹیکل لائف بھی دیکھیں، خدا کی بنائی ہوئی اور چیزیں بھی دیکھیں، زندگی بھی جئیں، آپ انجوائے بھی کریں راستے میں، اور ساتھ ساتھ یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ دن رات دین پڑھتے رہو.